بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ۔ تو میرے بھائیوں، شیطان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی کوشش کریں۔ سب لوگ کیا کریں؟ سب سے پہلے صبح سے شروع کریں، رات سے شروع کریں، چلیں دن کی بات کریں، وضو میں رہا کریں۔ سب لوگ ہر وقت وضو میں رہا کریں۔ شیطان گندگی پہ آتا ہے، شیطان نجاست پہ آتا ہے، ہاں، صفائی پہ نہیں آتا، خوشبو سے بھاگتا ہے۔ فرشتے الٹے ہیں، فرشتے نجاست سے بھاگتے ہیں، خوشبو ان کو اچھی لگتی ہے۔ تو باطنی طہارت بھی، ظاہری طہارت بھی، سمجھ رہے ہیں؟ وضو میں رہا کریں سب لوگ وضو میں رہا کریں، خوشبو لگا کے رکھا کریں، وضو میں رہا کریں، خوشبو لگا کے رکھا کریں۔ جنرلی اسپیکنگ رات کو وضو کر کے سویا کریں۔ حدیث میں آتا ہے جب تم رات کو سونے کے لیے جاؤ تو اس طرح وضو کرو جیسے نماز کا وضو کرتے ہو۔ کیوں؟ میرے آپ کے فائدے کی بات ہے۔ ہم لوگ جنابت پہ سو جاتے ہیں، وضو میں سونا چاہیے۔ وضو میں سوئیں، رات سے شروع کرتے ہیں۔ آیت الکرسی لازم پکڑ لیں، اپنے لیے واجب بنا لیں۔ واجب تو نہیں ہے لیکن ایسی بنا لیں جیسے واجب۔ آیت الکرسی اور تینوں کل، اخلاص، فلق، ناس، تین دفعہ پڑھ کے اپنے اوپر پھونک کے اس طرح کہ تھوڑا سا تھوک بھی آئے ہلکا سا، اور پورے جسم کے اوپر مل کے سویا کریں۔ اس کو واجب بنا لیں، کوئی بندہ اس کو نہ چھوڑے، ناغا نہ ہو، بالکل ناغا نہ ہو، قطعاً۔ وضو میں آیت الکرسی اور تینوں کل پڑھ کے اپنے پھونک کے اپنے سارے جسم کے اوپر مل کے، اور پھر دعا پڑھ کے، رات کی دعا، پھر سویا جائے۔ اور میں اپنے ساتھیوں کو یہ بھی ترغیب دیتا ہوں، مراقبے میں سونے کی کوشش کریں۔ مراقبے کی نیت، جو مراقبے میں نیت ہوتی ہے نا کہ اللہ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے، میرا دل ذکر کی حالت میں اللہ 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 کہہ رہا ہے، اس طرح سوئے، نیند بھی اچھی آئے گی اور جلدی بھی آئے گی۔ سوچتے رہیں گے تو پھر وہ، یہ جیسے ہمارے بھائی سو رہے ہیں نا ابھی یہاں پہ، تو اسی طرح کی نیند آئے گی۔ ذکر میں سکینہ نازل ہوتا ہے تو سکینہ میں نیند بھی بہت اچھی آتی ہے۔ ہاں، تو کوئی سلیپنگ پل کھانے کی ضرورت نہیں ہے، مراقبے کی حالت میں سوئیں، انشاءاللہ بہت اچھی نیند آئے گی۔ دماغ خالی ہو جاتا ہے نا، اللہ کی رحمت آتی ہے، سکینہ نازل ہوتا ہے۔ واقعی میں غلط بات نہیں کر رہا، بہت نیند بھی اچھی آتی ہے، اور پلس ذکر کی حالت میں سوتا ہے انسان۔ صبح میں اٹھ کے کوشش کریں تہجد کی پابندی کرنے کی، اور لیکن باتھ روم جائیں تو وہی اللہم انی اعوذ بک من بندہ نہ بھولیں، کوئی بندہ نہ بھولیں۔ باتھ روم میں زیادہ وقت نہ لگائیں، کوئی اچھی جگہ نہیں ہے، ریڈر ڈائجسٹ پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، میسج کرنے کی جگہ نہیں ہے، فون کرنے کی جگہ نہیں ہے، براؤزنگ کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ جلدی جائیں، جلدی آئیں، فارغ ہو۔ جنات کی جگہ ہے، شیاطین کی جگہ ہے، ٹھیک ہے، کوشش کریں جلدی آئیں، ایز سون ایز پاسبل۔ یہ چیزیں جو میں سکھا رہا ہوں خود پہلے کریں، اور پھر اپنے گھر والوں کو بھی سکھائیں، اپنے بیویوں کو، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ ٹوائلٹس کو صاف رکھنے کی کوشش کیا کریں حتی الامکان۔ نجاست تو بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ جب استعمال کریں ٹوائلٹس کو تو اس کے بعد میک شور کریں کہ اس کے اوپر کوئی نجاست نہ لگی ہو۔ اگر لگ جائے میک شور کریں، یہ مت سوچیں کہ میری بیوی آ کے صاف کرے گی میری نجاست کو، یا میرے گھر کی میڈ آ کے صاف کرے گی میری نجاست کو۔ خدا کے واسطے خود صاف کیا کریں۔ پہلی بات، ان اینی وے ہمیں دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچانی،
ان کو کراہت نہیں دینی۔ نمبر 2 کہ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میرے گھر کے ٹوائلٹس میں نجاست ہو، اس کو صاف کر کے نکلا کریں۔ تیسری بات، وضو تو کرنا ہی ہے، جب گھر ٹوائلٹ سے نکلے ٹوائلٹس کے دروازے بند کیا کریں، ٹوائلٹس کے دروازے بند کیا کریں، اس کو کھولا نہ رکھا رہ دیتے ہیں، اس کو کمرے کا حصہ نہ بنا لیں۔ کم از کم یہ کر سکتے ہیں کہ ان کو، کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، اللہ کی حفاظت۔ ہم نے سیکھی تھی کہ نہیں سیکھی تھی؟ کون سی تھی؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا کیا فائدہ؟ کیا فائدہ؟ اللہ کی طرف سے حفاظت، ہدیتا و وقیتا و کفیتا، فرشتہ آواز دیتا ہے، ہدایت دے دی گئی تمہیں، اللہ تمہارے لیے کافی کر دیے گئے، تم بچا لیے گئے۔ اور جب یہ شیطان یہ آواز سنتا ہے نا تو بھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَنَحَّ عَنْهُ الشَّيْطَانِ، شیطان الگ ہو جاتا ہے اس سے، میرے وقت کیا ضائع کرنا ہے اس بندے پہ، یہ تو اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ اب کوئی بھولے گا گھر سے نکلتے ہوئے؟ اللہ نہ کرے کوئی بھولے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ گناہ سے بچنا، اللہ تعالیٰ نے ہم اس شیطان سے یا بلاؤں سے مقابلے کے لیے محافظ فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، محافظ فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ وہ ہمارے وہ جو غیبی چیزیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی وہ فائٹ آؤٹ کرتے ہیں، ان کو بھی اٹھا دیں۔ دیکھیں اپنے پڑوسیوں کا حق ہے نا، والصاحب بالجنب، ان کا بھی تو حق ہے، ساتھ والے ساتھیوں کا۔ اس سے بڑا حق کیا ہوگا کہ ہم ان کو بھی فائدہ کروا دیں۔ تو ارد گرد بھی تھوڑا نظر رکھا کریں تاکہ کوئی بھائی اگر مراقبے میں جانے کی کوشش کریں تو ان کو کہیں کہ یہ وقت نہیں ہے، بعد میں کریں گے، ٹھیک ہے؟ کیا بات کر رہا تھا، سوری، گناہوں سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ نے محافظ فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو غیبی چیزوں سے ہماری حفاظت کرتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ لیکن جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے نا تو حدیث میں آتا ہے کہ اس گناہ کی بدبو اتنی ہوتی ہے کہ فرشتے اس سے دور بھاگ جاتے ہیں، ان کو لے ہی نہیں سکتے بدبو۔ شیطان بدبو دار ہے اور فرشتے اتنے ہی نظافت پسند ہیں۔ تو جس کو صفائی اچھی لگتی ہے نا وہ اصل میں اس کی فرشتہ صفت ہوتی ہے، اور جس کو گندگی اچھی لگتی ہے وہ شیطان صفت ہوتا ہے انسان۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے اتنی گندی بدبو آتی ہے کہ وہ فرشتہ شاید غالباً حدیث کے الفاظ ہے 1 میل دور چلا جاتا ہے، 1 میل دور، وہ 1 میل، وہ شاید وہ مسجد ہے 1 میل غالباً، اتنی دور چلا جائے محافظ فرشتہ، حفاظت کے لیے کوئی ہے ہی نہیں۔ ابا شیطان حملہ کر رہا ہے تو میرے پاس تو کوئی اٹیک سے بچنے کے لیے وہ جو میرے آرمی تھی وہ تو چلی گئی۔ یہ ہر گناہ کا ایسا ہی نتیجہ، یہ تو ایک مثال ہے، ہر گناہ کی بدبو ہوتی ہے اور وہ بدبو فرشتہ برداشت نہیں کر سکتا، وہ بدبو فرشتہ برداشت نہیں کر سکتا اور وہ دور چلا جاتا ہے۔ جنابت کی حالت میں بھی فرشتے دور چلے جاتے ہیں، جب بھی باطنی نجاستیں ہوتی ہیں اس میں فرشتے دور چلے جاتے ہیں۔ تو بھائیو گناہوں سے بھی بچیں، گناہ ہو جائے فوراً توبہ، استغفار، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ اگر کوئی توبہ کر لے تو ایسے ہی جیسے اس نے گناہ نہیں کیا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت دوبارہ لوٹ آئے گی۔ تو گناہوں سے بھی بچیں، ٹھیک ہے؟